تاریخ میں کچھ جنگیں صرف ہار جیت کے لیے یاد نہیں رکھی جاتیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک لمحے کی غلطی سے ملنے والے سبق کی کہانی سناتی ہیں۔ جنگ احد بھی ایک ایسی ہی داستان ہے، ایک عظیم فوجی ذہانت کی، ایک بہترین منصوبے کی اور ایک حکم کی، جس کے ٹوٹنے نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ یہ سوال اصل میں جنگ احد کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کے پاس ایک بہترین منصوبہ ہو، بہادر سپاہی ہوں اور فتح بالکل سامنے نظر آ رہی ہو، تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ الٹ جاتا ہے؟ اس کہانی میں حکمت عملی بھی ہے، انسانی فطرت بھی، اور ایک ایسا ڈرامائی موڑ بھی جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں احد پہاڑ کے دامن کی۔ یہاں صرف ریت نہیں تھی، بلکہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک ایسا فیصلہ کن ٹکراؤ ہونے والا تھا جو آنے والے کئی سالوں کے لیے تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ تو دیکھیے، یہ جنگ اچانک نہیں ہوئی، اس کی جڑیں 1 سال پہلے 624 عیسوی کی جنگ بدر میں تھیں۔ اس جنگ میں مکہ کے قریش کو ایک بڑی شکست ہوئی تھی، اور اب 625 عیسوی میں وہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اسی جذبے نے دونوں فوجوں کو احد پہاڑ کے قریب لا کھڑا کیا۔ اب ذرا دونوں فوجوں کی طاقت کا موازنہ کیجیے۔ ایک طرف قریش کی 3000 سپاہیوں پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج، اور دوسری طرف صرف 700 مسلمان مجاہدین۔ تعداد کے لحاظ سے تو یہ مقابلہ بالکل یک طرفہ لگ رہا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن تعداد میں کم ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس ایک شاندار دفاعی منصوبہ تھا۔ یہ منصوبہ اتنا زبردست تھا کہ اسے توڑنا تقریباً ناممکن لگتا تھا، مگر اس میں ایک چھوٹی سی بہت ہی خطرناک کمزوری چھپی ہوئی تھی۔ یہ منصوبہ 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے 50 بہترین تیر اندازوں کو ایک اونچی اسٹریٹجک پہاڑی پر تعینات کیا گیا، جہاں سے وہ پورے میدان جنگ کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کا کام فوج کے پچھلے حصے کی حفاظت کرنا، جو دشمن کے گھڑ سواروں کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ تھا، اور آخر میں انہیں ایک ایسا حکم دیا گیا جو اس پوری جنگ کی بنیاد تھا۔ اور وہ حکم بہت سادہ اور واضح تھا: چاہے ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، کچھ بھی ہو جائے، اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ بس یہی ایک لائن، لیکن اسی ایک لائن پر پوری جنگ کی کامیابی کا انحصار تھا۔ سب کچھ اسی ایک حکم پر ٹکا ہوا تھا۔ اب کہانی کا رخ دوسری فوج کی طرف موڑتے ہیں۔ وہاں قریش کے گھڑ سوار دستے کی کمان ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو اپنی فوجی ذہانت کے لیے مشہور تھا، خالد بن ولید۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں تھے، اور ان کا صبر ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اور شروع میں تو سب کچھ منصوبے کے عین مطابق ہوا۔ مسلمانوں کے حملے اتنے شدید تھے کہ قریش کی 3000 کی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ میدان جنگ میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک اور تاریخی فتح بس چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ لیکن جنگ میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے: کیا بھاگتے ہوئے دشمن کا مطلب واقعی آپ کی جیت ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے، اصل کہانی تو کہیں اور ہی چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، اور اسی غلطی نے ایک شاطر دماغ کے لیے تاریخ بدلنے کا موقع پیدا کر دیا۔ دشمن کو بھاگتا دیکھ کر پہاڑی پر موجود کئی تیر اندازوں سے ایک انسانی غلطی ہو گئی۔ انہیں لگا کہ جنگ جیت لی گئی ہے۔ وہ اپنا سب سے اہم حکم بھول گئے، اور میدان میں پڑے دشمن کے چھوڑے ہوئے سامان یعنی مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی پوزیشن سے نیچے اتر آئے۔ لیکن ایک شخص تھا جو بھاگ نہیں رہا تھا، خالد بن ولید، جو دور سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی تیز نظروں نے فوراً اس لمحے کو پکڑ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو ناقابل تسخیر دفاع تھا وہ اب کھل چکا تھا، اور اس میں ایک مہلک سوراخ پیدا ہو گیا تھا۔ خالد نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے گھڑ سواروں کو اشارہ کیا، اور بجلی کی سی تیزی سے پہاڑی کا چکر کاٹ کر مسلمانوں کی فوج کے ٹھیک پیچھے پہنچ گئے۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ خالد کے اس ایک اقدام کے نتائج تباہ کن تھے۔ جو مسلم فوج چند لمحے پہلے فتح کا جشن منانے والی تھی، اب وہ 2 طرف سے حملے کی زد میں تھی۔ صفوں میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ بھاگتی ہوئی قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ ایک ہی لمحے میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل چکی تھی۔
جنگ احد تو یہاں ختم ہوئی، لیکن خالد بن ولید کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز حصہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ اس جنگ کے بعد ان کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا اس تضاد کو دیکھیے۔ جنگ احد میں خالد بن ولید مسلمانوں کے سب سے بڑے مخالف تھے، لیکن تاریخ کا کھیل دیکھیے، کچھ ہی سالوں بعد یہی شخص اسلام کا سب سے بڑا سپاہ سالار بنا اور سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے جانا گیا۔ جنگ احد کے چند سال بعد خالد نے اسلام قبول کر لیا۔ سوچئے، وہی شخص جس کی فوجی ذہانت نے مسلمانوں کو احد میں تقریباً شکست دے دی تھی، اب وہی ذہانت اسلام کی حفاظت کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تھیں، اور وہ اسلام کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار ہونے لگے۔ خالد بن ولید کی میراث ان کے اس طاقتور لقب میں ہمیشہ زندہ رہے گی، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہ صرف ایک نام نہیں، بلکہ ان کی وفاداری اور بے مثال مہارت کا ثبوت تھا۔ جنگ احد اور خالد کی کہانی ہمیں ایک ہی سبق سکھاتی ہے: میدان جنگ ہو یا زندگی، ایک لمحے کا فیصلہ اور ایک فرد کی ذہانت تاریخ کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔